نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نے مسجد میں جانے کی فضیلت پڑھنی ہے. یہاں سے ہمارا یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. مسجد میں جانے کی فضیلت. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. لیکن جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے، جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی، یعنی ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، خواہ ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں. تو یہاں اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث میں بتائے گئے اجر و ثواب سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ میں ایسا عمل کرتا رہوں گا تو میرا حج ادا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے. لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر. جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ہے. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ 25 درجے زیادہ ہے. اور جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے اور گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. یعنی مسجد کی طرف آپ کے قدم بڑھتے ہیں تو یہ قدم کا بڑھنا آپ کے درجات کی بلندگی کا سبب ہے اور آپ کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا اچھا ہے ہمارے لیے کہ فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروائیں. ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو فرشتوں کی دعاؤں کا خود کو مستحق بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر. اور آخر حصہ کیا ہے حدیث کا کہ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. حالانکہ نماز آپ کی کچھ منٹ کی ہوتی ہے، لیکن جتنی دیر آپ نے نماز کا ویٹ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نماز ہی میں کنسیڈر کرتے ہیں. الحمدللہ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا. یعنی یہ جو فیملی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ وہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. یعنی جن گھروں میں تم رہ رہے ہو، جو تمہارے موجودہ گھر ہیں، انہی میں ہی ٹھہرے رہو. مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ جتنا دور سے مسجد آتے ہیں اتنا اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اتنے ہی قدم آپ کے لکھے جا رہے ہوتے ہیں.
فٹ سٹیپس کا لکھے جانا بھی اللہ کی بہترین قدردانی ہے، الحمدللہ۔ پھر وہاں جا کر جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ان کا اجر تو جانے پھر کتنا ہوگا، جبکہ ہمارے قدم لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے۔ کتنی بہترین قدردانی ہے، الحمدللہ۔ مسجد سے دل لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، وہ جو عادل حاکم ہے۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ جوانی کی جو عمر ہے وہ بھرپور طاقت اور قوت کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں خواہشات کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جو نوجوان اپنی جوانی کو نادانی سے بچائیں، یعنی خود کو نافرمانی سے بچائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو بزی رکھیں، ان کو کل اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ بڑھاپے میں تو اکثر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ بڑی عمر میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی وہ حسن خاتمہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑھاپے کے بعد کوئی شخص جوان تو نہیں ہوگا دوبارہ سے، اسے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن کسی کو اگر بڑھاپے میں بھی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے حسن خاتمہ کا ارادہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ خیر، یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے ہو، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا، وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی اس کی زندگی میں نماز کو ترجیح حاصل ہو، اس کے پورے دن کی مصروفیت روٹین نماز کے گرد گھومتی ہو، وہ اپنے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہو کہ ہر نماز اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکے۔ پھر ایسا شخص گھر میں ہو، اپنے کاموں پر ہو، اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر مرد ہے تو مسجد جا کر نماز پڑھنے کی فکر اس کو لگی رہتی ہے۔ خیر، یہ اجر خواتین کو بھی مل سکتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ نماز کو ترجیح دیں، مصروف ہوں بے شک اپنے گھر کے کاموں میں، لیکن فکر کس چیز کی لگی ہو کہ نماز پڑھنی ہے، وہ بھی آن ٹائم، خوشی و خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ بھی اس اجر کو پا سکتی ہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو پا سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ بہت ہی اہم بات حدیث کے اس حصے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے مختلف اسباب اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں، نیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ دوستی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، پھر چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایسے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوستی پر صرف ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ کون سی سٹیمپ؟ کہ یہ اللہ کے لیے، حالانکہ وہ اللہ کے لیے ہوتی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں جس کے بیسس پر وہ دوستی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ ملیں تو اللہ کی محبت کے لیے، جب آپ الگ ہوں تو بھی اللہ کی محبت کے لیے۔ یعنی جس شخص سے آپ کا ایسا تعلق ہو کہ اس سے مل کر آپ کی اللہ کے لیے جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو تو اللہ کی خاطر ہے،
اور جس انسان کی محبت سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے، گپ شپ زیادہ ہو، دنیاوی باتیں زیادہ ہوں، ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹے، دل سخت ہو جائے، غفلت میں انسان پڑ جائے، وہ آپ کتنا بھی بڑا بڑا لکھ کر لگا دیں کہ میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹی بات ہے۔ اور اس حدیث کے حصے میں آپ دیکھیے تو بات ہو رہی ہے کہ جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ یعنی اس حدیث کے حصے میں صرف جمع ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جدا ہونے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات علیحدہ ہو جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی سے ملیں اور اللہ کی خاطر ملیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کسی سے الگ ہو رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر الگ ہو رہے ہیں، اس کا بھی اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پھر پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور افراط محبت یعنی محبت کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ تو ایسی نعمت ہے جو آدمی کو اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچا دے گی۔ کون سی نعمت؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا۔ یعنی انسان واقعی اس وقت اللہ سے سچی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر وہ اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ تنہائی میں تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا نا۔ جو بھی ایسا شخص ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پھر وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، دعوت گناہ دی، تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خاندانی خوبصورت مرد اس کو برائی کے لیے بلائے، اس کو گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ عورت کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کے لیے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ پھر وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، یعنی وہ صدقات اور خیرات کو بالکل ہی مخفی رکھتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو ان میں شامل کرے۔ کل قیامت کا دن بہت ہی مشکل دن ہے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے۔ ظاہر ہے کیٹیگریز بہت ساری بتائی گئی ہیں، تو بہت بڑا عرش، اللہ اتنا بڑا ہے، اس کا عرش بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کا سایہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لیکن اس سائے کو پانے کے لیے obviously اعمال چاہیے، یہ ایسے ہی نہیں ملے گا۔ تو یہاں اس ٹاپک میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ بہت عظیم خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ، یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو رہا ہو وہاں مسجدیں بنانی چاہیے، اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خوشبودار رکھو یعنی عود وغیرہ جلائی جائے، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی صفائی اور ستھرائی کا انتظام ہوتا ہے، چیزیں اچھے سے صاف ہوتی ہیں تو ماحول اچھا رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مسجدوں کو معطر رکھو، خوشبودار رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے،
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی زیادہ سے زیادہ آرائش کی کوشش کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اس عمل کی سخت مذمت کی ہے. البتہ مساجد کی توسیع کی جا سکتی ہے، مضبوط اور معیاری مساجد بنائی جائیں، چھتیں مضبوط ہوں تاکہ بارش اور دھوپ سے لوگ بچ سکیں. اگر وسائل ہیں تو آبویسلی مسجد کی جو بھی عمارت ہے اس کو اچھے سے اچھا، معیاری سے معیاری بنایا جائے، لیکن اس کو اس طرح سے نہ سجایا جائے، اس طرح سے اس پر نقش و نگاری نہ کی جائے کہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، وہ کانسیپٹ کہیں پیچھے رہ جائے. لوگوں کو مسجد میں سہولتیں فراہم کی جائیں، اچھا وضو خانہ ہونا چاہیے، پانی کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا جائے. کہ اسلام جو ہے وہ سادگی کو پسند کرتا ہے اور مساجد کو سمپل ہونا چاہیے. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مثلا مساجد کو سوبر اور لائٹ کلرز کے ساتھ پینٹ کرنا چاہیے. مثلا گرے کلر ہے، بیج کلر ہے، وائٹ کلر ہے. ایک سادہ اور سافٹ لک ہونا چاہیے تاکہ نمازیوں کا خشوع و خضوع بڑھے، نہ کہ ان کی توجہ ہٹے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرے کلر ہو سکتا ہے، بیج کلر ہو سکتا ہے، وائٹ کلر ہو سکتا ہے، لیکن ریڈ کلر، یلو کلر، اورنج کلر، برائٹ گرین کلر، ایسا برائٹ جو پیرٹ گرین کلر ہوتا ہے، اس طرح کے کلرز جو ہیں وہ مساجد میں یوز نہ کیے جائیں. نہ مسجدوں کے کارپیٹ کے لیے ایسے کلرز لینے چاہیے. ڈارک کلرز لیے جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی سوبر ہونے چاہیے تاکہ نمازیوں کی توجہ ہٹے نہ. ایون لائٹننگ جو کی جاتی ہے مسجد میں وہ بھی وائٹ ہو یا وارم وائٹ ہو، یا پھر اگر وہ یلو بھی ہے تو وہ ڈل یلو ہو، تاکہ مسجدوں کا لک وہی والی بات ہے کہ سافٹ ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے. مسجد حرام کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہے کہ مسجد حرام میں کون سے کلر کو مینٹین کیا گیا ہے؟ گرے کلر کو مینٹین کیا گیا ہے. مطاف میں انہوں نے وائٹ کلر کا ماربل لگایا ہوا ہے اور کافی اس کو سافٹ اور سوبر ٹچ دیا ہوا ہے، تاکہ وہی والی بات ہے کہ مسجدوں میں آ کر آپ فوکس رہیں اپنی نماز پر، اپنی عبادت پر، نہ کہ اس کی ڈیکوریشن پر. ایون اگر آپ یو اے ای کی مساجد دیکھیں تو بہت اچھی مثال ہے کہ مسجدوں کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. ایکچولی لوگ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، تو وہ اس حدیث کو اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ مسجدوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہاں سہولتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں اے سیز نہیں لگنے چاہیے، اور اسی طرح سے پنکھے بھی 2-4 ہونے چاہیے، لائٹس بھی صرف 2-4 ہونی چاہیے، بے شک بڑا سا ہال ہے. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ سہولتیں فراہم کرنا پاسبل ہے الحمدللہ. لیکن جہاں اسراف آتا ہے، جہاں آپ دیکھیے کہ ڈیکوریشن کی بات آتی ہے، تو وہ بھی سمجھ آتی ہے. ہر انسان اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، کہ بہت سارے لوگ پھر تنقید کرتے ہیں جہاں پر مساجد میں اس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے تھوڑی نہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسجدوں کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، انہوں نے مسجد نبی کی توسیع میں بڑا کردار ادا کیا الحمدللہ. ہاں، حضرت عمر جو تھے وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ پینٹ کرنا ہے تو لائٹ کلرز میں پینٹ کرو. وہ باقاعدہ کلر کے نام لیتے تھے، لال، پیلا، زرد رنگ مسجدوں میں مت کرو. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درگاہ وغیرہ ہوتی ہے یا جو ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں، آپ نے ان کے کلرز دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، کیسی لائٹننگ وہاں کی گئی ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ منع ہے، اس طرح سے مسجدوں کو بنانا منع ہے. جھنڈیاں لال، پیلی، ہری جھنڈیاں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو لائٹننگ ایسی کی گئی ہوتی ہے جس میں لال، پیلی،
ہری لائٹننگ ہوتی ہے اور پھر وہ جل بجھ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ مسجدیں تو کہیں سے نہیں لگتی پھر. ٹھیک ہے جی. مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگوں کو چلایا جائے گا، اس وقت اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے گا. اور اہل ایمان کیا دعا کر رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ والے جو اعمال ہیں نا، جو نور بنیں گے، کون سا عمل بتایا گیا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنا کل قیامت کے دن نور کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اندھیروں میں کون کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء کی اور فجر کی. آپ کو پتہ ہے یہی دو نمازیں منافق پر بھاری ہیں. یعنی جب کوئی شخص یہ اندھیرے والی دو نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور جو ان میں سستی کرتا ہے پھر وہ کون ہے؟ منافق ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ مساجد میں نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے ٹھہرا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں، جس طرح کسی گمشدہ کے گھر والے اس کے گھر واپس لوٹ آنے سے خوش ہوتے ہیں. اسے مسند احمد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ حدیث آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ اتنی پیاری یہ حدیث ہے کہ میں نے اس کو اس میں شامل کیا ہے. کیا بتایا گیا اس حدیث میں کہ اگر کوئی مسجد میں نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں. کتنے خوش ہوتے ہیں؟ مثال سے سمجھایا گیا، جس طرح کسی گمشدہ کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. کبھی کوئی کھو جائے اور وہ گھر واپس آئے، ایون لوگ خوشی سے رونا شروع کر دیتے ہیں. خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اللہ بھی اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سمپل یہ بات بتا سکتے تھے اس حدیث میں کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، لیکن کتنا خوش ہوتا ہے مثال سے بتایا. پھر یہ کہ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی نان مسلم کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے، اس سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے فلاں فلاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا. ایکچولی جب یہ مشرک تھے تو یہ پکڑے گئے تھے، آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، اور بھیس بدل کر آئے تھے، پہچان لیے گئے، پکڑ لیا صحابہ کرام نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا جائے. تو کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ مشرک کا بوقت ضرورت مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، ضرورتاً مسجد کو جیل قرار دینا بھی جائز ہے، کیونکہ مسجد اس واقعے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جیل کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ قیدی کو تو جیل میں بند کیا جاتا ہے نا. اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کافر اور مشرک مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، صف بندی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، ان پر اسلام کا قبول کرنا آسان ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. ثمامہ بن اسال جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. مسجد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستون سے باندھ دیا تو دن بھر کی جو مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو بہترین کھانا دو. تو جو ٹریٹمنٹ تھا ایک قیدی کے ساتھ مسلمانوں کا، وہ بھی امپریس کر گیا ثمامہ بن اسال کو. اور پھر خاص انسٹرکشنز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری اونٹنی کا دودھ ان کے لیے آئے گا، وہ ان کو پلایا جائے گا. اتنا بہترین پروٹوکول دیا جا رہا تھا. مسلمان ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کو یہاں رکھا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام کے قریب کیوں نہیں آتے؟
کیونکہ وہ اسلام کی حقیقت کو جانتے نہیں. وہ کن کو دیکھتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. وہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمز ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں. اچھا مسلمان تو یہ کر رہا ہے، مسلمان تو وہ کر رہا ہے، تو ہم غیر مسلم زیادہ اچھے ہیں. مسلمانوں کو بد اخلاقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو نافرمانی کرتا ہوا دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے ہی دین کے ساتھ، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نان مسلم ہی اچھے ہیں. اسی لیے اگر اسلام کی صحیح تصویر کسی کو دیکھنی ہے، اس کا جو صحیح رخ ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے، تو اس کو باقاعدہ قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کرنا ہوگا. نہ مسلمانوں کو دیکھ کر تو کوئی نان مسلم مسلمان ہو، بہت ریئر کیسز ہیں ایسے. بہت کم ہی ایسے مسلمان ملتے ہیں جن کا عمل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے جو کسی نان مسلم کے لیے امپریسو ہو. آگے دیکھتے ہیں. مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے. مسجدوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، روشنی اور پانی کا انتظام کرنا چاہیے، مرمت کا خیال بھی کرنا چاہیے. یعنی اگر رینوویشن کی ضرورت ہے، کسی مینٹیننس کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی اور اصل خبرگیری اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھی جائے. مساجد میں قرآن اور حدیث کے دروس کا اہتمام کیا جائے. مسنون نماز پڑھانے والے امام کو مقرر کیا جائے اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کیا جائے. یہ جو آخری بات ہے اس کی انشاءاللہ تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. جب ہم اذان کا چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں میں اس کو واضح کروں گی. تو سب سے اہم مسجد کو آباد رکھنا ہے. اور آباد کس طرح سے ہوگی کہ وہاں پر جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. اسے مسند احمد، ترمذی، دارمی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی مسجد آنے اور جانے کا عادی ہے اس کے ایمان کی تم گواہی دو کہ واقعی مومن بندہ ہے. کیونکہ سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مساجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. قرآن میں موجود اس آیت کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. پھر مسجد کا جو بھی خیال کرنے والا ہے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے. دیکھیں اپنے گھروں کا، اپنے دکان کا، اپنے بزنس کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا تو لوگ خیال کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن مساجد کا خیال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مساجد کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس کا کوئی بینیفٹ ان کو نہیں ملتا. اور پھر یہ کہ یہ عمل یعنی مسجدوں کی دیکھ ریکھ کا جو عمل ہے، یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی فائدے کا حصول مطلوب نہیں ہونا چاہیے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کے کام کاج کرتے ہیں پھر وہ کچھ بینیفٹس بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. خود سے اگر کوئی بینیفٹ مل جائے اور وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے رکھ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں یہ نیت ہو جائے کہ مجھے کچھ فائدے چاہیے وہاں یہ عمل برباد ہے. حالانکہ یہ عمل بہت ہی بڑا ہے، مسجدوں کا خیال کرنا. اور ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو یوں تو مسجد کا بڑا خیال کرتے ہیں لیکن وہاں آ کر نماز نہیں پڑھتے، وہاں جو دینی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو ایسی تولیت تو مشرکین مکہ نے بھی بہت کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے حرم کی تولیت لے لی. کیونکہ حرم کی تولیت یا حرم کا خیال کرنا صرف یہی نہیں تھا کہ حاجی آئیں تو ان کو پانی پلا دو یا ان کو گوشت اور روٹی کھلا دو. وہاں پر توحید کا پرچار ہونا چاہیے، وہاں پر نمازیں 5 ٹائم ہونی چاہیے قرآن و سنہ کے مطابق، وہاں پر قرآن اور سنہ کے دروس ہونے چاہیے، باقاعدہ دینی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ ہے ایکچولی
مساجد کو آباد کرنا، اور جو بھی ایسا کرے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس ٹاپک کی ہیڈنگ کیا ہے، مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے۔